السلام علیکم ویورز، جاوید صاحب کے اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ ویورز آج ہم انشاءاللہ پاکستان اسٹڈیز کلاس سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر 1 ڈسکس کریں گے، اور اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ، آئیڈیالوجی۔ سب سے پہلے نظریہ پاکستان پر بات کرنے سے پہلے ہم اس کے ڈیفینیشن کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویورز، جب وہ کسی معاشرے کے افراد کسی خاص مقصد کے حصول کی غرض سے متحد ہو کر ایک یونٹ کی شکل اختیار کرے، نظریہ کہلاتا ہے۔ ویورز، برصغیر پاک و ہند کے مسلمان جنہوں نے عروج بھی دیکھا اور پھر زوال بھی دیکھا، اگر ہم تھوڑا سا بیک میں جائیں 712 سے اگر ہم شروع کریں تو محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ فتح کیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری، محمود غزنوی اور سلسلہ چلتا گیا، اور پھر مغل سلطنت کا آغاز ہوا 1526 سے، اور انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک عروج دیکھا۔ اور پھر جب مغل سلطنت جب زوال کا شکار رہی اور جب نااہل حکمران اس میں آئے اور پھر انگریزوں نے یہاں پر اپنے جو پنجے تھے وہ گاڑے، تو اس کے بعد جو مسلمان تھے وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگے اور مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ تو اس کے بعد جو مختلف قسم کے ریزنز پیدا ہو گئے، اور ان ریزنز نے مل کے ایک مشترک کا ایک سوچ کو جنم دیا، اور اس مشترک کا سوچ کو ہم ہی نظریہ کہتے ہیں۔ ویورز، جس طرح یہ ایک پیراگراف اگر آپ اس کو سمجھیں، اس کو سنیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ an ideology emerges when people feel strongly that they are being mistreated، کہ ان کو بہتر طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا رہا اور ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ when their status is threatened by fundamental changes occurring in the society and when the prevailing ideology no longer satisfy them، یعنی ایک جو پریویلنگ جو آئیڈیالوجی ہے جہاں پہ وہ زندگی گزار رہے ہیں ان سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اور ان کا خیال ہے کہ بھئی اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم نے کچھ اس طرح کرنا ہے تاکہ ہم جو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے ہم اس انداز میں زندگی بسر کر سکیں۔ اب ویورز، یہ آئیڈیالوجی، اس کے جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، اس کے جو مختلف فیکٹرز تھے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس کا جو بیس ہے، یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے یہ بیسڈ کرتی ہے 2 نیشن تھیوری پہ، یعنی 2 قومی نظریہ جو سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا۔ اب یہ 2 قومی نظریہ ڈیولپ کیوں ہوا، بہت سارے ریزنز تھے، ہم اس پہ بات کریں گے، یعنی وہ فیکٹرز جنہوں نے اس آئیڈیالوجی کو، یہ نظریہ پاکستان کو جنم دیا۔ اور سمپلی آئیڈیالوجی آف پاکستان ان سمپل ورڈز، اس کا جو میننگ ہے، مطلب ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان یعنی نظریہ اسلام، نظریہ اسلام مینس وننس آف گاڈ، ایک اللہ کو ماننا اور ایک ملت ہو کے رہنا اور اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ تو جو فیکٹرز جن کی وجہ سے یہ نظریہ ڈیولپ ہوا وہ یہ تھے۔ نمبر 1 جو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان فیکٹرز کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ نظریہ پاکستان کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 پرنسپلز اینڈ ویلیوز آف اسلام، کیونکہ جو بیس تھا، جو بنیاد تھا وہ اسلام ہی تھا، یعنی اسلام ہمیں الگ کرتا تھا ہندوؤں سے۔ ہمارے جو طور طریقے تھے، ہمارا جو طرز زندگی تھا، ہمارا جو ایک سماجی ہمارا ایک نظام تھا، تو وہ یکسر مختلف تھا ہندوؤں سے، اور یہ اس نے ایک بیس پرووائڈ کیا۔ نمبر 2 سوشیو کلچرل ڈفرینسز، جس طرح میں نے کہا کہ ان کے جو معاشرتی اور جو معاشی طریقہ کار تھا اور معاشرتی طریقہ کار تھا وہ بالکل مختلف تھا مسلمانوں سے، یعنی ہمارا اور ان کے ریفرنسز تھے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، یعنی طرز زندگی کے لیں وہ بالکل، ہمارا جو تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے طور طریقے وہ ہندوؤں سے بالکل مختلف تھے، اور یہی چیز تھی کہ ہمیں بار بار یہ بتا رہی تھی کہ بھئی ہمیں الگ رہنا ہے۔ نمبر نیکسٹ ٹریٹمنٹ آف ہندوز، یعنی جس طرح مسلمان زوال کا شکار ہوئے برصغیر پاک و ہند میں، تو ان کے ساتھ جو ہندوؤں کا جو رویہ تھا وہ بہت غیر منصفانہ تھا اور غیر مہذبانہ تھا، تو دیٹ از وائی یہ اس بات پر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بھئی ہمیں الگ ہی رہنا ہے۔ اور ایٹیٹیوڈ آف دا برٹشرز، ظاہری بات ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ اسپیشلی جو رویہ اختیار رکھا اور جو رویہ اپنایا وہ بھی نازیبا تھا، اور یہ بھی ایک ریزن بنا۔
اس کے بعد ٹو نیشن تھیوری، اس پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ یہ اصل میں جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس کا جو بیس ہے وہ ٹو نیشن تھیوری نے ہی پرووائڈ کیا تھا۔ نمبر نیکسٹ جو ہے ڈیموکریسی بائی دا برٹشرز، جو ویورز جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، وہ اسلام اس کا درس دیتا ہے، لیکن اسلامی جمہوریت کا، یعنی ان کا جو جمہوریت تھا، یعنی جو برٹش کا جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا، انگریزوں کا جو جمہوری نظام تھا وہ ویسٹرن تھا، مغربی تھا، یعنی اس میں سروں کو گنا جاتا تھا، اور اسلامی جمہوریت میں سروں کو تولا جاتا ہے، اور مسلمان یہ سمجھتے تھے، اقلیت میں تھے، تو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ ہم اقلیت میں ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ بھئی اگر اقتدار کی بات آتی ہے تو بھی وہ اقتدار ہندوؤں کے حوالے کریں گے، اگر الیکشنز کی بات آتی ہے تو الیکشن میں بھی ان کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہوگا، کیونکہ وہ میجورٹی میں ہیں، تو الیکشن میں بھی وہ ہم سے آگے ہوں گے، انتخابات میں بھی ہم ان سے جیت نہیں سکتے کیونکہ ان کی اکثریت ہے۔ تو یہ ایک ریزن تھا کہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی تھی اس نے بھی اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ پھر نیکسٹ ہے کہ آریہ، براہموس اور شدھی اور سنگٹنگ، یہ وہاں مختلف قسم کے موومنٹس چل رہے تھے جو مسلمانوں کو وہ بائی فورس ہندو بنا رہے تھے، اور مسلمان سمجھنے لگے کہ بھئی ابھی یہ ہمارے اسلام کو بھی، ہمارے عقائد کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس لیے یہ مجبور ہو گئے، اور اس لیے یہ ریزن اور بھی پختہ ہو گیا کہ بھئی ہم نے الگ ہی رہنا ہے۔ اور انگلش ایز اے لینگویج اور انگریزی کو ایز اے سرکاری زبان انہوں نے قرار دیا، یہ بھی ایک ریزن۔ اب اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا بھی کلیئر ایک میسج تھا کہ بھئی مسلمانوں کے لیے ایک سپریٹ ہوم لینڈ ہونا چاہیے، الگ ایک علیحدہ وطن کا ہونا ان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے کلیئرلی بتایا تھا کہ ہم ایک الگ صرف ایک ٹکڑا نہیں چاہیے ہم صرف ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں پہ ہم عین اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اور اسی طرح جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے، تو اس نے بھی جو الہ آباد ایڈریس تھا، خطبہ الہ آباد، اس میں کلیئرلی اس طرح بتایا تھا کہ I am fully convinced that the Muslims of India will ultimately have to establish a separate homeland as they cannot live with Hindus in the United India۔ یعنی یہ ان کے لیے محال ہے، مشکل ہے، اب مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ویورز، یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ابتدائی ایام میں، پہلے دنوں میں ان کا خیال تھا کہ یہ دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں، یعنی یہ حامی تھے ہندو مسلم اتحاد کے کہ بھئی یہ اکٹھے ہی رہ سکتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ اس طرح واقعات پیش آئے اور اس طرح واقعات ہو گئے کہ بھئی سمجھنے لگے، انہوں نے محسوس کیا، قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہ محسوس کیا کہ بھئی دونوں کا اکٹھے رہنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کلیئرلی پھر خطبہ الہ آباد میں اس طرح بتایا بھی تھا کہ I would like to see پنجاب، سندھ، NWFP اینڈ بلوچستان amalgamated into a single state، یعنی جو مسلم میجورٹی جو پروونسز تھے، جو علاقے تھے، تو وہ چاہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ میں ان کو ایک یونٹ کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی یہ انڈیکیشن دیا تھا۔ اور اسی طرح یہ جو نظریہ ڈیولپ ہوتا گیا، اور اس نظریے کے ڈیولپ ہونے کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایک ریزن ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کے حصول کے لیے ایک سالڈ ریزن چاہیے، اور یہ سالڈ ریزن جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک الگ سٹیٹ، اور الگ سٹیٹ کے لیے جو سوچ بنی اور جو ایک مشترکہ ایک مقصد ان کا بنا، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا جو ایک مشترکہ سوچ بنی اور ایک مشترکہ جدوجہد کا آغاز انہوں نے کیا، تو اصل میں وہی نظریہ پاکستان ہی کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس کے کنکلوژن پہ بات کریں تو ویورز، اس نظریے کے تحت ہمارا ملک الحمدللہ پاکستان تو بنا، لیکن جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا پاکستان تھا اور جو ان کا نظریہ تھا، یہ نظریہ پاکستان، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان تھا، یعنی جو اس کا نظریہ تھا کہ پاکستان کس طرح ہوگا، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ابھی بھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے،
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ کام کرنا ہے تاکہ وہ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ بن جائے. یعنی جس اسٹیٹ کے لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا تھا اور جس اسٹیٹ کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے دن رات ایک کر کے کوشش کی تھی اور محنت کی تھی, تو بہت ساری چیزوں پہ ابھی بھی ہم نے کام کرنا ہے. تھینک یو ویورس فار واچنگ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی بہت جلد. تو تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیوز.